اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 75، 76، 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم یہ واقعی رکھتے ہو کہ وہ تم پر یقین یعنی تمہارے آئین کے احکامات پر عمل کریں، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کلام خدا کو سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، جبکہ وہ لوگ علم اور اطلاع بھی رکھتے تھے۔ جب مومنین سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے خلوت کرتے تو ان میں سے بعض دوسرے پر اعتراض کرتے اور کہتے تھے تم ان مطالب کو مسلمانوں کے سامنے کیوں دہراتے ہو جو خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں تم سے بیان کیے، کئی قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تمہارے خلاف وہ اس سے استدلال کریں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے؟ خداوند عالم نے جو ہے وہ ان آیتوں میں جو بیان کیا ہے وہ ایک شان نزول جو امام محمد باقر سے نقل ہے۔ مفسرین نے ادھر آخری دو آیتوں کے شان نزول کو بیان کیا، پہلی نہیں بلکہ آخری دو آیتوں کو۔ امام محمد باقر سے اس طرح نقل ہے، کہتے ہیں کہ امام محمد باقر یہودیوں کے ایک گروہ کے لوگ جو حقیقت کے دشمن نہ تھے، جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو جو تورات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے متعلق آیا تھا انہیں سنا دیتے۔ یہودیوں کے بڑے رسول اس سے آگاہ ہوتے اور انہیں منع کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے وہ اوصاف جو تورات میں آئے ہیں تم انہیں ان کے سامنے بیان نہ کرو کہ کہیں خدا کے سامنے ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ بن جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے جواب دیا کہ خداوند عالم ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے تم بیان کرو یا نہ کرو، خداوند عالم اس سے واقف ہے۔ ان آیتوں میں خدا بنی اسرائیل کا واقعہ چھوڑ کر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اور ایک سبق آموز نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ تم کس طرح یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ قوم تم پر یعنی تمہارے دین کے احکامات پر ایمان لے آئے گی، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ خدا کی باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، ادراک کرنے کے باوجود اس میں تحریف کرتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو علم بھی ہے اور اطلاع بھی ہے کس چیز کی؟ ہر ایک چیز کی۔ ان کو پتہ ہے کہ رسول جو معبوس پر رسالت ہوا ہے یہ ایسی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوصاف سارے کے سارے کس میں موجود ہیں؟ قرآن مجید میں موجود ہیں اور پہلے کی گزشتہ کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیں عزیزان من، یہ اصولی طور پر ہے، جب ایک امام رہبر بنتا ہے اور اس کے بعد دوسرا امام آتا ہے تو وہ پہلے والے امام دوسرے امام کا بیان کر کے جاتا ہے۔ اس طرح انبیاؤں کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ خاتم النبیین کا جو آنا ہے بالکل ہمارے امام زمانہ سے ریلیٹ کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، ویسے ہی اس دور میں وہ لوگ ایک احمد کے منتظر تھے جو پیغمبر کی ذات تھی، ان کے بہت سارے علامتیں بھی تھیں اور اس علامتوں کا جو ہے وہ بیان خداوند عالم نے اپنی کتاب میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہی قصہ ہوا کہ جب بہت سارے عیسائی تھے، یہودی تھے، سب احمد کا انتظار کر رہے تھے، یعنی پیغمبر کا سب انتظار کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے احکامات کو جاری کیا تو وہ احکامات ان کے منافی نہیں تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم رسول کا انکار کر دیں گے اور یہ ہمارے لیے بینیفٹ ثابت ہوگا۔ تو انہوں نے سراسر رسول کا ہی انکار کر دیا سرے سے۔ اچھا، خداوند عالم یہاں پہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ قرآن کے زندہ بیانات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے تو اسے اہمیت نہ دو، کیونکہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جو قوم کے منتخب افراد کی حیثیت سے موسیٰ ابن عمران کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور انہوں نے خدا کی باتیں سنی تھی، ان کے احکامات کو سمجھا تھا، ان میں سے بعض جب لوٹ کر آئے تو کلام خدا میں تحریف کر لی۔ تم پریشان نہ ہو اے رسول، کیونکہ ان کا خاندان، ان کا آباء و اجداد، ان کا پیچھے سے جو خاندان چلتا ہوا آ رہا ہے وہ انہی لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے جو موسیٰ ابن عمران کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور وہاں پہ جب خداوند عالم کے کلام کو سنا، جانا، سمجھا اور ان کے مرنے کے بعد خداوند عالم نے ان کو حضرت موسیٰ کی وجہ سے دوبارہ زندہ کیا، ان کی دعا کی وجہ سے، پھر بھی آ کر انہوں نے کیا کی؟ تحریف کی، ٹھیک ہے، پھر بھی آ کر انہوں نے استدلال نہیں کیا، پھر بھی آ کر انہوں نے خدا پر ایمان نہیں لایا۔ تو خداوند عالم کہہ رہے ان لوگوں کے بارے سے تم رنجیدہ ہو رہے ہو کہ جن کے باپ دادا نے بھی یہی کیا اور یہ لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے آگے چل کے، کہہ رہے ہیں کہ قوم یہود جو تھی وہ دوسروں سے پہلے اسلام کی آواز پر لبیک کہے گی، کیونکہ مشرکین کے برخلاف وہ لوگ اہل خطاب تھے۔ مشرکین سے ہمیں توقع نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تو کافر ہی تھے۔
تو ان سے ہمیں اتنی توقع نہیں جتنے ہمیں ان لوگوں سے تھی جو اہل کتاب تھے، جیسے یہودی عیسائی لوگ۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی اپنی کتاب میں پڑھی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے ماضی پر نظر کرتے ہوئے ان سے تمہارا توقع کا کوئی محل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی گروہ کی صفات اور مزاج کی جو کجی ہے وہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ حق سے انتہائی قریب ہونے کے باوجود اس سے دور ہو جاتا ہے۔ بعد والی آیت اس کے ہیلا گر ہونے، منافق ہونے کے بیان کو بیان کر رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان میں سے پاک دل لوگ جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو اظہار ایمان کرتے ہیں اور پیغمبر کی وہ صفات کہ جو ان کی کتاب میں موجود ہے ان کی خبر دیتے ہیں۔ لیکن علیحدگی اور خلوت میں ان سے ایک گروہ کہتا ہے کہ تم ان مطالب کو جو توریت میں تمہارے لیے بیان کی گئی مسلمانوں کو کیوں بیان کرتے ہو؟ کہیں قیامت کے دن خدا کے سامنے تمہارے خلاف ان سے استدلال کریں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت کی تفسیر میں احتمال موجود ہے عزیزان من کہ آیت کی ابتدا جو ہے وہ یہودی منافقین کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہے اور مسلمانوں کے سامنے ایمان کا دم بھرتی ہے اور تنہائی میں انکار کرتی ہے، یہاں تک کہ یہودیوں میں سے پاک دل لوگوں کو بھی سرزنش کرتی ہے۔ تم نے کتب مقدس میں اس اسرار سے مسلمانوں کو کیوں آگاہ نہیں کیا؟ خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے عزیزان من، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے منافق لوگ تھے کہ جو جب آیت نازل ہوتی تھی، جب وہ توریت کی باتیں کرتے تھے تو وہ لوگوں کے پاس آ کے تو یہ بیان کرتے تھے کہ یہ چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، یہ ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، اور جو منافق لوگ تھے وہ اس کو سنتے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ تو انکار ہی کر رہے ہیں پیغمبر کے اوصاف کا، ہم لوگ تو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کے تو اوصاف بیان ہی نہیں ہوئے توریت میں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کے اوصاف کو بھی بیان کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں بھائی ہماری توریت میں اس کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ بیان کرتے کہ ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم تو انکاری ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ہم انکار کرتے ہیں، تم کس طریقے سے استدلال کرتے ہو، تم کس طریقے سے بیان کرتے ہو۔ وہ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تم کیا سمجھتے نہیں ہو کہ اگر تم یہاں پر اقرار کرو گے تو بعد میں یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے اسی اقرار کو تمہارے خلاف یوز کریں گے، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ ان کا کہنے کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ تم ان کے منکر ہو جاؤ۔ کس چیز کے منکر ہو جاؤ؟ تم اختلاف کر لو، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ تم بالکل منکر ہو جاؤ، تم تحریف کر لو کہ پیغمبر کے یہاں پہ کوئی اوصاف بیان نہیں ہوئے قرآن توریت میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے جن کے اندر ابھی بھی ایمان کی تھوڑی سی لوح زندہ ہے، تھوڑی سی ان کے اندر نور زندہ ہے۔ ان میں سے پاک دل لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے کہ جب مومنین سے ملاقات کرتے تو ان کو بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بیان کریں کہ تم لوگ اس طرح کا کام نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہودی منافق اس سلسلے میں جو مومنین جو یہودی جو پاک دل لوگ ہیں ان کو سرزنش کرتے تھے اور ان کو بیان کرتے تھے۔ پہلی آیت کے بیان کی تاکید کر رہا ہے یہ دوسری آیت، اور ان کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے جو لوگ پاک دل لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ لوگ دباؤ ڈالتے تھے اور ان کو بیان کرتے تھے کہ تم لوگ اس طرح سے کام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے اور ضمنی طور پر بیان کرتی ہے کہ ان منافق گروہ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان اس قدر کمزور تھا کہ ان سے ایک مادی انسان کی طرح خدا کو تصور کرتے تھے، اور اگر کوئی حقیقت مسلمانوں سے چھپا لیتے تو وہ خدا سے بھی چھپی رہتی۔ لہٰذا بعد کی آیت میں صراحت سے کہا کہتے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ؟ خداوند عالم بیان کرے کیا ان کو نہیں پتہ کہ خداوند عالم ہر طرح کی چیزوں سے باخبر ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، یعنی جو اندر ان کے چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتے، اور جو بیرونی ہے یعنی کہ جو باہر بیان ہو رہا ہے ان سے بھی واقف ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 78-79، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب خدا کو چند خیالات اور آرزو کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور انہوں نے فقط اپنے گمانوں سے وابستگی اختیار کر لی ہے۔ افسوس، نیکسٹ آیت ہے، افسوس اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے، تاکہ اسے تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر سکیں۔ افسوس ہے ان سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور جو کچھ وہ کماتے ہیں، ان پر ان کے لیے بھی افسوس ہے۔ یہاں بھی شان نزول کو ذکر کیا گیا۔
وہ اوصاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات میں آئے ہیں، بعض علماء یہودی نے انہیں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے یہ تبدیل اپنے مقام اور منصب کی مخالفت کی خاطر کیا اور اس منافق کی خاطر جو انہیں ہر سال عوام کی طرف سے ملتی تھی۔ جب پیغمبر معبوس پر رسالت ہوئے تو انہوں نے اپنے اوصاف کو تورات میں بیان کردہ اوصاف کے مطابق پایا۔ اس پر انہیں ڈر ہوا کہ اس حقیقت کے واضح ہونے کی صورت میں ان کے منافق خطرے میں پڑ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے تورات میں مذکورہ حقیقتی اوصاف کی بجائے ان کے مخالف اوصاف لکھے۔ یہودی عوامل جو وہ اوصاف کے کم و بیش سن رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ اپنے علماء سے پوچھتے کہ کیا یہ وہی پیغمبر موعود نہیں جن کے ظہور کی آپ ہمیں بشارت دیتے ہیں؟ اس پر وہ تورات کی تحریف شدہ آیتیں پڑھتے تاکہ وہ خاموش ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کی یہ بیان ہے کہ ان کا کیا ہیلا ہے، یعنی یہ جو کام کرتے ہیں یا جو بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے، یہ کیا وجہ ہے کہ جو اس وجہ سے وہ تورات میں تحریف کر رہے ہیں۔ قرآن یہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ ایک گروہ ان میں سے ایسے افراد کا جو علم نہیں رکھتا اور کتاب خدا میں سے چند خیالات اور آرزوؤں کو اخذ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور انہوں نے صرف اپنے ظن و گمان سے ہی وابستگی اختیار کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ مائیں جاہلانہ محبت اور الفت کی وجہ سے اپنے اولاد کو جدا نہیں کرتی اور انہیں مدرسہ جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا وہ لوگ بے علم رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا جو امیون ومنہم امیون کا جو مطلب ہے، امیون کا مطلب ہے امی یعنی ان پڑھ، لا علم، ٹھیک ہے، یعنی جس حالت میں شکم مادر سے پیدا ہوا اسی طرح رہے گا اور کسی بھی استاد سے مدرسہ حاصل نہیں کیا۔ یعنی خداوند عالم بیان کر رہا ہے یہ ان لوگوں کا گروہ ہے کہ جو امی ہیں، یعنی جو ان پڑھ ہیں، جنہوں نے جیسے ماں کی پیٹ سے وہ نکلے ہیں ویسی کی ویسی ہی وہ لوگ رہے، یعنی انہوں نے کہیں کوئی جا کے تدریس نہیں کی، کچھ جو ہے وہ علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بیان ہے کہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ چند دن کے سوا جہنم کی آگ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کی اس طرح کی بھی گفتگو ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو کرنا ہے کہ چند دن آگ ہم تک پہنچے گی پھر نہیں پہنچے گی، یا ہم لوگ جو ہے وہ قیامت میں اتنا نہیں جائیں گے، ہم بالکل نہیں جائیں گے، اس طرح کی گفتگو ایسے انسانات سے ہی توقع کی جا سکتی ہے جو امی ہو، جو ان پڑھ ہو۔ علماء یہود کا ایک اور گروہ تھا جو اپنے فائدے کے لیے حقائق میں تحریف کرتا تھا۔ اچھا، ایک گروہ کون ہے؟ جو ان پڑھ ہے، جو لا علم ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے، حقیقت آشنا ہے، لیکن اپنے منافع کی خاطر، ٹھیک ہے، اپنے بینیفٹ کی خاطر، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی خاطر وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی گروہ ہے، اور وہ کون ہے؟ علماء یہود کا گروہ ہے، کیونکہ علماء ہے نا، وہ لوگ جانتے ہیں۔ قرآن بعد والی آیت میں کہتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو مطالب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ان کی یہ غرض اس لیے ہے کہ اس کام سے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان پر اس سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور افسوس ہے ان پر اس سے جسے وہ ان خیانات کے ذریعے کماتے ہیں، یعنی جو یہ خیانتیں کرتے اس کے ذریعے سے جو وہ کماتے ہیں، اس کمائی پر بھی افسوس ہے۔ اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے وسائل بھی ناپاک اختیار کیے اور اس سے نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ بھی غلط ہے، یعنی جو ان کا بولنا ہے وہ بھی غلط ہے اور جو ان کو حاصل ہو رہا ہے وہ بھی چیز غلط ہے۔ بعض مفسرین نے زیر بحث آیت کے ضمن میں حضرت صادق سے حدیث نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے امام صادق کی خدمت میں عرض کی، یہودی عوام جب اپنے علماء کے بغیر اپنی آسمانی کتاب کے متعلق کوئی اطلاع نہ رکھتی تھی، پھر علماء کی تقلید اور ان کے قول کو قبول کرنے پر خدا ان کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ اور کیا یہودی عوام اور ہماری عوام کی جو اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے عوام اور یہودی عوام کے درمیان ایک لحاظ سے فرق ہے اور ایک لحاظ سے مساوات۔ جس لحاظ سے دونوں مساوی ہے، جیسے کہ خدا نے ہمارے عوام کو بھی اسی طرح مذمت کیا وہی جہد کے جس میں وہ ان سے مختلف ہیں، یہاں پہ بیان کریں اسی جہد سے خدا نے ہمارے عوام کو بھی مذمت کیا، جس طریقے سے یہودیوں کو مذمت کیا اسی طریقے سے ہماری عوام کو بھی مذمت کیا۔ رہی وہ جہد کہ جس میں وہ ان سے مختلف ہے، وہ یہ کہ یہودی عوام اپنے علماء کی حالت سے آشنا تھی، وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں،
حرام کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں اور احکام الہی میں تغیر و تبدیلی کرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ خدا اور اس کے احکام کے بارے میں ان کی باتیں قبول کریں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ان کی شہادتیں قبول کرنا مناسب نہیں۔ اس بنا پر خدا نے ان کی مذمت کی۔ اسی طرح اگر ہمارے عوام بھی اپنے علماء سے ظاہر بظاہر فسق اور فجور اور سخت تعصب دیکھے گی تو انہیں دنیا اور مال حرام پر حریص ہوتا دیکھے، پھر بھی وہ جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہ بھی یہودی علماء کی طرح ہے۔ خداوند عالم نے فاسق علماء کی پیروی کی وجہ سے ان کی مذمت کیا۔ امام کا قول کے مطابق یہاں کہنا ہے کہ جس جہت سے وہ لوگ مساوی ہیں وہ یہ کہ ان کی مذمت کی، ہماری بھی مذمت کی، اور جس جہت سے ہم میں تفریق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اب جانتے ہیں بالفرض کے طور پر، اللہ نہ کرے، ہم اگر اپنے مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مجتہدین اپنے مفاد کی خاطر قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب جیسے بالفرض کے طور پر کوئی ایسی بات قرآن میں ہے کہ جو ہم سب کے سامنے عیاں ہیں، لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ اس پہ تحریف کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اب کیا ہے کہ تحریف کس طریقے سے ان کو پتہ تھی؟ بھائی سب جانتے تھے کہ ایک احمد نے آنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، علماء، سب کو پتہ تھا۔ اب جب احمد آ گیا، ان کے اوصاف واضح ہو گئے، صفات واضح ہو گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی احمد نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسی توریت میں، ظاہر سی بات ہے توریت تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے نا، ٹھیک ہے، سب پڑھتے تھے، اب وہ تحریف کرنے لگے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علماء کی سازش ہے، اور وہ انسان یہ جانتے بوجھتے ان علماء کی پیروی کرتے تھے، تائید کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن ان کی مذمت کرتا ہے۔ باقی رہے وہ علماء فقہ جو اپنی روح کی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنے دین کی نگرانی کریں، ہوا ہوس کے مخالف ہوں اور اپنے مولا اور آقا کے فرمان کے مطیع ہوں، عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں، ٹھیک ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ نیکسٹ آیت نمبر 80، 81 اور 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے کہا چند دن کے سوا آتش جہنم ہم تک نہیں پہنچے گی، کہیں کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے کہ خدا نے اپنے پیمان کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم خدا کی طرف سے ایسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہے؟ ہاں، جو لوگ گناہ کمائیں اور گناہ کے اثرات ان کے سارے جسم پر محیط ہوں وہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ خداوند عالم یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے خداوند عالم نے ان سے کوئی ایگریمنٹ کیا، خداوند عالم نے ان کو بیان کیا کہ بھائی تمہیں آتش جہنم نہیں چھیڑ سکتی، تمہیں آتش جہنم نہیں جلا سکتی، وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن اس مقام پر یہودیوں کے بے بنیاد دعووں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان کا مغرور سر جھکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ چند روز کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہیں چھو سکتی۔ کہیں کیا خدا نے تم سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ خدا جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر بغیر جانے کسی چیز کی تم خدا کی طرف نسبت کیسے دے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے وثوق سے ایسے بات کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے خداوند عالم کی طرف سے؟ ہے تو دکھاؤ۔ یہ امتیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ ملت یہودیوں کی جو عوام ہے وہ اپنے بارے میں اس طریقے سے برتری کی وہ تھی، حامل تھی کہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ جو وہ ہیں وہی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان میں سے جو گنہگار ہیں انہیں فقط چند دن عذاب ملے گا اور اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ امتیاز جو طلبی ہے کسی بھی منطق کی روح سے روا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بارگاہ الہی میں اعمال پر جزا اور سزا کے سلسلے میں تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم اہل اثنا عشری ہیں تو ہم یہ بیان نہیں کر سکتے کہ ہم اثنا عشری ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں جنت چھوئے گی بھی نہیں عزیزان من۔ اثنا عشری کی بھی شرائط ہیں، اگر آپ اہل بیت کی ذات پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ اہل بیت کی ذات کو فالو کر رہے ہیں بالکل نہیں ایسے جیسے اہل بیت فالو کر رہے ہیں تو آپ اثنا عشری کے لائق ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی ذات کو فالو نہیں کر رہے تو آپ اثنا عشری کہلانے کے لائق نہیں ہیں، آپ کافر ہوں، آپ فاسق ہوں، آپ جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اثنا عشری نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں بھی مثال ہے، اگر یہودی تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، احکام خداوند عالم کو قبول کرتے ہوئے آخری ایمان رسول کو قبول کرتے تو وہ یہودی اہل کتاب میں سے تھے۔ اب ان یہودی نے کیا کیا؟ اپنے ذرا سے مفاد کے لیے، تھوڑے سے قیمت کے لیے اس نے تحریف کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔
جس کی وجہ سے خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے تحریف کی اور ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ تمہاری یہ گفتگو دو صورتوں میں سے ایک کی مظہر ہے، یا تو اس سلسلے میں خدا کی طرف سے کوئی خاص عہد و پیمان ہوا ہے جبکہ ایسا پیمان تم سے ہوا نہیں، یا پھر تم جھوٹ بولتے ہو اور خدا پر تہمت لگاتے ہو۔ خدا یہ بیان کر رہا ہے جس طرح سے تم بات کر رہے ہو ایسا کوئی عہد و پیمان خداوند عالم کی طرف سے تم سے نہیں ہوا، تم خدا کے اوپر تہمت لگاتے ہو۔ بعد والی آیت میں کلی عمومی قانون بیان کیا جو ہر لحاظ سے عقلی منطقی ہے۔ فرمایا ہاں وہ لوگ کہ جو قصب گناہ کریں اور سارے گناہ ان کے سارے وجود کو ڈھانپ لے وہ اہل دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ایک ایسا کلی قانون ہے جو کسی بھی قوم ملت کے لیے، کسی گروہ جمعیت کے گنہ گار کے لیے، ہر انسان کے لیے جو ہے وہ اس پر عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ رہے پاکیزہ مومن کہ جو اس کے بارے میں بھی ایک کلی قانون بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا وہ اہل بہشت ہیں اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ دو قانون کلیاں بیان کی گئی، ایک وہ لوگ جو با ایمان ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، وہ کیا اہل بہشت میں رہیں گے، اور دوسرے وہ کہ جن کا پورا وجود قصب گناہ میں، آثار گناہ میں، ان کے پورے وجود نے ان کو گھیر لیا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی انسان کی یہاں پہ حقیقت ہے۔ میں اپنی تفسیر کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے ہم یہ خداوند عالم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے علم میں اضافہ کرے، جو چیز ہم پڑھ رہے ہمیں اس میں سمجھنے کی، ہمیں اس میں عمل کرنے کی، ہمارے اندر اس کو رائج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔